دوستوں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جو ساری عمر آپ کا خواب رہا، وہ آج رات سونے سے پہلے یہ دولت کی خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر 1 منٹ کے اندر آپ اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی تمام بے سکونی بے برکتی سے مکمل نجات چاہتے ہیں، تو آج نماز عشاء کے بعد یا پھر رات سونے سے پہلے دولت کی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج کل زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا رات سونے سے پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، جیسا کہ میرے رب کے شان کے لائق ہے، اور خود صدائیں دی جاتی ہیں، ان کے دربار سے صدائی لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی من پسند کی مراد پانے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا۔ اللہ والوں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنی دل کی باتیں بیان کرتے ہیں، رب کے آگے روتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ والوں، جو رب کے آگے روتا ہے دنیا میں کبھی وہ کسی کے سامنے نہیں روئے گا، کسی بھی محاذ میں کوئی سی بھی سچویشن ہو، اس تمام کے تمام معاملات میں کامیابی ہی حاصل کرے گا، کیونکہ ایسے بندے پر رب کا فضل ہوتا ہے، ایسے بندے پر رب کا کرم ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ آج کسی ایسے کو دوست رکھ لیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے علاقے میں جو من مانی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو سوچیں جو بندہ رب کو راضی کرے گا، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو پھر اللہ اس کو کس طریقے سے نوازے گا۔ اللہ پاک اس کے چہرے پہ نور ڈال دے گا، اس کا روب اس کے دشمن کے دل میں ڈال دے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک کا روب ان کے دشمنوں کے دل میں بیٹھ جاتا تھا۔ ہمارے نبی پاک جب بھی جنگ فرماتے تھے تو وہ جنگ کو فتح کرنے کے بعد 1 ہفتے تک کم و بیش اس جنگی مقام پر بیٹھے رہتے تھے کہ اگر تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو دوبارہ میدان میں آ جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سوچیں اس رب کی پیارے حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اس امت پر کتنا زیادہ رب کا فضل ہوگا۔ تو اللہ والو، آج اپنے رب کو راضی کرو، آج اپنے اللہ رب العزت کو اس کے نام سے پکارو، وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ اور جو بندہ رات کو یہ دولت کی خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھتا ہے، صرف ایک بار آج رات سونے سے پہلے دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھ کر سوتا ہے، اس کے مقدر سوئے ہوئے مقدر جاگ جاتے ہیں، اس کے نصیب میں اس طرح سے بدلاؤ آتا ہے، وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، ایک اللہ والے نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ بے شک آپ نوکری کرو، لیکن نوکری اس طرح سے کرو کہ آپ سے اچھا کام کرنے والا آپ کے اس سرکل میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے نوازے گا کہ گمان نہیں ہوگا۔ اگر کاروبار بھی کر رہے ہو، بے شک پنچر کی دکان کھولی ہوئی ہے، لیکن پورے علاقے میں آپ کی طرح پنچر لگانے والا دوسرا کوئی اور ہونا نہیں چاہیے۔ اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل کر لو۔ اگر آپ لوگ اپنے کام میں اس طرح سے مہارت حاصل کرو گے تو یقین جانو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں کرو گے۔ شروعات میں تھوڑی محنت میں آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن پھر وہی محنت آپ کی عادت بن جائے گی، اور حلال رزق عادت کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی شمار ہو جائے گی۔ سوچیں، صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کر رہے ہیں، اس کا اجر بھی آپ کو مل رہا ہے، اور رب کی طرف سے بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ جو بھی ساحل آپ کے پاس کام کروانے کے لیے آ رہا ہے، آپ لوگ اس کا کام بہترین انداز میں، کم موازنے میں اور اچھی طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا کام کر کے دے رہے ہیں۔
اللہ والوں کوئی بھی کام کریں، بے شک آپ ایک نائی ہیں، آپ بال کاٹتے ہیں، لیکن اس طرح سے اس کے آپ لوگ بال کاٹیں، اس طریقے سے مہارت کا اظہار کریں کہ وہ دوبارہ کبھی آپ سے بچھڑ نہ پائے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو کے رہ جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ اس طرح سے بات کرتے تھے، اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ جو بندہ ایک بار ان سے بات کر لے ساری زندگی اس بات کی مٹھاس اپنے سینے کے اندر وہ محسوس کرتا تھا۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا فضل اس امت پہ بہت زیادہ ہے، تو کوشش کریں اپنے کام میں مہارت کو حاصل کرنے کی اور اپنی راتوں کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں۔ اللہ والوں، اسکرول کر کر کے کب تک اپنی راتوں کو برباد کرو گے؟ اب گھنٹوں ہم لوگ موبائل کے اوپر گزار دیتے ہیں، کیا رب کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں؟ یہ 10 منٹ سے بھی چھوٹا وظیفہ، یہ تو 2 منٹ 3 منٹ کے اندر وظیفہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ والوں، اس عمل کی، اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ایک بار کر لیتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے پورے سال کے دن اور نصیب کو پھیر دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا ہے، پھر دیکھیں رب کا فضل، رب کا کرم کس طرح سے آپ پر موسلادھار بارش کی شکل میں برسے گا۔ دوستوں، رب کریم فرماتے ہیں میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنے بیٹھتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں تو پھر کون پورا کرے گا؟ میں شرم کرتا ہوں۔ اللہ والوں، سوچیں کہ رب ہماری دعاؤں پر شرم کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ تو سوچیں، ہم لوگ تو مانگ ہی نہیں رہے، اور جب ہم لوگ مانگنا شروع ہوں گے، اپنے دکھ، اپنی تکلیف اپنے رب کو سنانا شروع کریں گے، تو سوچیں رب کس طرح سے راضی ہوگا۔ لیکن مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، پہلے استغفار کرنا چاہیے، پہلے اس وقت کی نماز کو پڑھ لیں، نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دیں، توبہ کریں کہ میرے مولا دوبارہ کبھی میں تیری نمازوں کو قضا نہیں کروں گا۔ اللہ والوں، جو لوگ عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جو کامیابیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگ ہمیشہ حلال کمائیں، اور جو بندہ حلال کماتا ہے اللہ رب العزت اس کا نگہبان بن جاتا ہے، اور جو حرام کماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مہینہ ختم نہیں ہوتا پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی ان کو خبر نہیں رہتی کہ میرا خرچہ کہاں ہو رہا ہے، آئے دن بیماریوں پر ہی ان کے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ صدقہ و خیرات کریں، جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے اللہ رب العزت کے اتنے ہی زیادہ آپ لوگ قریب ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے، رات سونے سے پہلے پڑھے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ اللہ والوں، آج کل بہت سارے لوگ جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں وہ 4 فرض پڑھیں گے امام کے پیچھے، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، 3 وتر پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز ہو گئی، اور نماز ہو بھی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو آخری کے 2 نفل ہوتے ہیں نا، اللہ پاک انتظار کرتا ہے کہ کب میرا یہ بندہ یہ 2 نفل پڑھے اور میں اس کی پورے دن کی جو عبادات ہیں ان کو میں پورا کر لوں، قبول و منظور کر لوں۔ رب انتظار کرتا ہے، رب بے نیاز ہے، وہ آپ کو پہلے بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں بہترین بنا کے قبول کروں گا جو بندہ آخری کے 2 نفل پڑھتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر اپنے آخری کے 2 نوافل کو بھی شامل حال کر لیں، اور جو بندہ بھی آخری کے 2 نوافلوں کو شامل حال کر لیتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جو بندہ بھی رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جو روزانہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے وہ اس کی قبر میں کام آئے گی، اور دنیا میں بھی کام آتی ہے، لیکن قبر کے اندر پہلی جو اس کی منزل ہے قبر، آخرت کی جو منزلات ہیں ان میں پہلی منزل قبور ہوتی ہے۔ جب جہنم کے فرشتے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے تو وہ صورت آڑ بن جاتی ہے، وہ رب سے جھگڑا کرتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل سورہ ملک کا تو نہیں ہے، دوسرا وظیفہ ہے، لیکن آپ کو فضیلت بتا رہا تھا کہ رات کے وقت آپ نے کس طرح سے ذکر و اذکار کرنے ہیں
اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ وظیفہ بہت آسان سا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے آمین کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، میرے مولا تجھے اہل بیت کا واسطہ، صحابہ کرام کی قربانیوں کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حرام سے بچا، حرام لقمے سے بچا، حرام کمائی سے بچا۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رہنے دے۔ میرے مولا ہمیں اہل بیت کی غلامی عطا کر، میرے مولا ہمیں صحابہ کرام کی غلامی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو باندھ دے، ہم لوگ اپنے والدین کی توہین کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، میرے مولا معاف کر دے اور اس زبان کو لگام لگا دے۔ میرے مولا ہمارے منہ سے کبھی ایسے فوش الفاظ نہیں نکلے جو کہ ہمارے ماں باپ کا دل دکھائیں۔ میرے مولا ماں باپ تو ماں باپ، اپنے مسلمان بھائی کا بھی ہم لوگ دل نہ دکھائیں، ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما دے۔ تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ حسنین کریمین کا، امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، میرے مولا ان کے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، ہم سب کو اخلاق عطا فرما دے۔ میرے مولا قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے مولا نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے ہمیں سوالوں کا بہترین انداز میں جواب دینے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں جہنم سے آزادی اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری نسلوں کو بخش دے، ہدایت والے راستے پر چلا، صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما دے، ان کو عروج عطا فرما، نصرت عطا فرما، کفار کو نیست و نابود کر دے، ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے۔ میرے مولا دعا کر رہے ہیں، میرے مولا دعا کر رہے ہیں، امام مہدی کو ظاہر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس ویڈیو کو ہزاروں لوگوں تک لے جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس عمل، اس وظیفے کو ایک مٹھی چینی پر بھی کر سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، کالے چنوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب صدقہ کرنا ہے، کالے چنوں پر پڑھیں گے تو کالے چنوں کو صدقہ کر دیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں وہاں جا کے ڈال دیں، یا اپنی چھت پہ پلیٹ میں کالے چنے کر کے صدقہ کر دیں۔ بہترین انشاءاللہ یہ صدقہ ہو جائے گا۔ چینی صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں، جو صدقہ کر سکتے ہیں اللہ پاک جو توفیق عطا فرمائے اس کو صدقہ کر دیں اللہ پاک کی راہ میں، لیکن صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، گناہوں کو یاد کریں، استغفار کرنا شروع کریں۔ استغفار جب ہو جائے اس کے بعد فوری طور پر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا،
راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے
اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔